هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. سورۃ معارج کی 5 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، 19، 20، 21، 22 اور 23۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان بڑا تھردلا واقع ہوا ہے، جب اس پر تنگی آتی ہے تو شور مچاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرماتا ہے، اس کو مال اس کے ہاتھ آتا ہے تو کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کو بچا بچا کے رکھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں میں کنسسٹنٹ ہوتے ہیں، دوام اختیار کرتے ہیں۔ یہی مضمون جو ہے سورۃ مومنون کی ابتدائی 11 آیات میں بھی آیا ہے۔ وہاں فرمایا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کامیاب ہو گئے، مومنوں نے اپنا کام نکال لیا، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ پھر سورہ مومنون میں بھی آخر میں جو وصف ذکر کیا گیا وہ تھا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور سورہ معارج کی بھی آیت نمبر 34 میں فرمایا گیا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور اس کے بعد پھر دونوں مقامات پر ان کے اہل جنت ہونے کا تذکرہ ہے مختلف الفاظ میں۔ اب وہی جنہیں مومن کہا تھا سورۃ مومنون میں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہی کو نمازی کہہ دیا گیا ہے سورہ معارج میں۔ اب نماز جو ہے یہ ایک عمل ہے، اور ایمان جو ہے یہ انسان کا عقیدہ ہے۔ عقیدہ اور عمل کبھی ایک جیسے نہیں ہوتے، عقیدہ ہمیشہ پرائر ہوتا ہے، عمل جو ہے اس کے تابع ہوتا ہے۔ لیکن بندہ مومن کے سلسلے میں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک ہے بندہ مومن کے اوصاف، بندہ مومن کے بہت سے اوصاف ہیں، وہ نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، خوش اخلاق ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب مومن کے اوصاف ہیں۔ اور یہ سارے اوصاف جو ہیں نماز کو چھوڑ کر باقی سارے کے سارے اوصاف جو ہیں کسی ہندو میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی سکھ میں بھی، اور کسی عیسائی اور یہودی میں بھی، اور تمام مذاہب اپنے ماننے والوں کو سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں، اور کسی پر زیادتی کرنے سے روکتے ہیں، اور چیٹنگ سے منع کرتے ہیں، دھوکہ دہی سے۔ تو کوئی شخص اگر دیانتدار ہے تو وہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سچا ہے تو اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ خوش اخلاق ہے تو بھی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ انسانیت کا بڑا ہمدرد ہے تو بھی وہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ مسلمان کی نشانی جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے، اور وہ نماز بھی 5 وقت نماز، اور مردوں کے لیے مسجد میں باجماعت نماز کے مسجد کے ٹائم ٹیبل کے مطابق پڑھنا۔ اور یہی وہ نماز ہے کہ جو انسان کو ہر قسم کی برائی سے روکتی ہے۔ اگر انسان مسجد کے ٹائم ٹیبل کو فالو کرتا ہے اور ہر کام چھوڑ کر مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ ثابت کرتا ہے کہ میرے لیے اللہ کی کال سب سے بڑی کال ہے۔ اور اگر وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن ایٹ کنوینئنس پڑھتا ہے، اپنے کام میں لگا رہتا ہے، خواہ وہ دین کا کام ہی کیوں نہ ہو، اور پھر اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہے۔ یا کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی دینی کام میں مصروف ہوتے ہیں، قریب مسجد ہوتی ہے لیکن وہاں جا کر وہ نماز نہیں پڑھتے باجماعت، بلکہ اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنی کنوینئنس سے وہ نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کر لیتے ہیں۔ تو اصل کیا ہے
کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اور اذان ہو جائے تو انسان مسجد میں پہنچے اور باجماعت نماز ادا کرے. اگر اسے جماعت نہ ملے تو پھر وہ اپنی نماز بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن احناف کے نزدیک یاد رکھنا چاہیے کہ نماز باجماعت مردوں پر واجب ہے. 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن نماز باجماعت ادا کرنا مسجد میں یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے. اور احناف کے نزدیک عام جو مسجد ہے، محلے کی مسجد، شہر کی مسجد، اس میں جماعت ثانی جو ہے یہ مکروہ ہے. ہاں، اڈے کی مسجد میں کسی مسافر کے لیے یہ جماعت جو ہے، جماعت ثانی جو ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اپیرنٹلی وہ خام خواہ کی ایک زیادتی معلوم ہوتی ہے، لیکن ذرا انسان گہرائی میں اتر کر سوچے کہ جو باجماعت نماز ہے مسجد کی، اس کی اہمیت اسی پہ بنتی ہے. جب انسان کو یہ عادت پڑ جائے کہ وہ بس 2-4 آدمی اکٹھے ہو کے اپنی نماز پڑھائیں گے تو پھر وہ ساری کی ساری برکت جو ہے وہ انسان کی جاتی رہتی ہے. انسان نماز کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے. اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ انسان نماز کو فالو کرے. اس کے سامنے نماز کا ٹائم ٹیبل ہو، 8:15 بجے نماز ہے، بس میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اس سے انسان کی ایک برکت بھی پیدا ہوتی ہے. اور کسی ایسے علاقے میں جہاں ہندو مسلمان سے اکٹھے رہتے ہوں، عیسائی بھی رہتے ہوں، یہودی بھی رہتے ہوں، جو شخص 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے اس کے بارے میں سب کو پکا یقین ہوگا کہ یہ مسلمان ہے. میرے استاد ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنایا کرتے تھے اپنے گاؤں کا. پٹھان تھے، مردان کے اندر کو گاؤں تھا. تو مانتے کہ ہمارے پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کہ جب ایک ہی جگہ پر ہندو مسلمان سکھ اکٹھے رہتے تھے اور موت فوت پر اور شادی بیاہ پر اکٹھے ہوتے بھی تھے. تو اسی طرح کا کوئی موقع تھا تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اذان ہوئی مسجد میں، تو 1-2 بوڑھے جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے اور 2 مسلمان نوجوان وہیں کے وہیں بیٹھے رہے. تو ایک ہندو اس علاقے کا وہ بڑا فنون طبع کا مالک تھا. تو اس نے مسلمان نوجوانوں سے خطاب کر کے کہا کہ بیٹا مسجد میں اذان ہوئی، جو مسلمان تھے وہ نماز پڑھنے چلے گئے، میں اس لیے نہیں گیا تھا، میں ہندو ہوں، اور یہ دونوں اس لیے نہیں گئے کہ یہ سکھ ہیں. تمہارا مذہب کیا ہے؟ یعنی مومن کی پہچان جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو قرآن مجید نے نقل کی ہے سورہ ابراہیم میں، جو ہم اپنی ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب، اے میرے مالک، مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی. اور آج کل جو سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، پہلے ٹیلی ویژن جو ہے وہ بھی کم نہیں تھا کہ جب خاص ڈرامے جو ہے وہ آن ایئر ہوتے تھے تو مسجد میں حاضری کم ہوا کرتی تھی. پھر میچز کا دور آیا، میچ جو ہے وہ آخری کروشل مومنٹس میں داخل ہو گیا تو پھر اچھے نمازی جو ہیں وہ بھی میچ دیکھنے کے لیے نماز چھوڑ دیتے تھے. اور اب سوشل میڈیا جو ہے وہ نوجوانوں کو بلکہ کیا بوڑھوں کو بھی اتنا انوالو کرتا ہے کہ انسان کی وہ تکبیر اولیٰ مس ہو جاتی ہے، اور پھر تھوڑا سا اور جو ہے وہ ریلیکس ہو جائے تو پھر جماعت میں مس ہوتی ہے. ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے دین کا ایک بنیادی فریضہ ہے نماز، اور نماز جماعت ادا کرنا مسجد کے اندر یہ ہمارے نزدیک واجب ہے، اور ہمیں اس کو اسی طرح سیریس لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب حضرات کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنائے، اور ہماری اولادوں کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني